وہ گندی موویز اس کے دیکھنا اس کے شوق تھے، انگلش موویز وغیرہ، اور کہتا تھا میرے ساتھ آپ بھی دیکھو، جب میں ایسی چیزیں نہیں دیکھتی تھی، اور کہتا تھا مجھ سے کوئی ڈیمانڈ مت کرو کسی چیز کی بھی۔ جی شادی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ والدہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو کسی ریلیٹیو نے بتایا تھا رشتے کا، تو پھر والدہ نے اس وجہ سے کر دیا تھا کہ کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ویسے تو ہمارا سب سے اعتبار اٹھ گیا، لیکن اگر کوئی اچھا ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ یہی تو آپ کی شادی کتنا عرصہ رہی تھی؟ 2 مہینے بھی پورے ٹھیک سے نہیں ہوئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں وہ شخص آپ کو کیا کہتا رہا جس وجہ سے آپ جو ان سے نا واپس اپنی ماں کے گھر آنا پڑا؟ وہ ذہنی ٹینشن دیتا تھا، فرینڈس کے ساتھ باہر جانا، ادھر ادھر پھرنا، اس کا دھیان دوسری میرے پیچھے بہت لڑکیاں ہیں، یہ سب کہتا تھا مجھے۔ السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی ملک آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ 18 سالہ فاطمہ موجود ہے۔ فاطمہ کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوتی ہے اور وہ شادی تقریباً 2 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ شخص اس کی عمر سے بھی زیادہ بڑا تھا، تقریباً اس کے بقول کہ وہ 45-50 سال کی ایج کا تھا، اور انہوں نے کم ایج بتا کر ان لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنسایا اور اس بچی کے ساتھ ان لوگوں نے شادی کی۔ تو شادی کے کچھ دن گزرنے کے بعد وہ شخص اپنے گھر میں کچھ دوستوں کو، نامحرم مردوں کو لے کر آتا اور اس کے ساتھ اس کو غلط قسم کی ڈیمانڈ کرنے کی بھی وہ پیشکش کرتا، جسے اس نے انکار کیا۔ باقی کا معاملہ انہی سے جانتے ہیں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ کہ کب آپ کی شادی ہوئی تھی اور کہ وہ شخص کیا کام کرتا تھا، کیا وہ آپ کو کہتا تھا؟ میری شادی 5 مہینے نکال رہا تھا، پھر اس کے کچھ ٹائم بعد ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد فیملی کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، تو وہ لڑائی جھگڑا بھی گھر پہ ہمارے کرتے گئے تھے کہ یہ نکاح کے بعد یہاں نہیں رہے گی، یہ اب الگ رکھیں گے اسے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ پھر اس کے کچھ ٹائم بعد الگ گھر لیا تھا، تو وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ حال وغیرہ کبھی پوچھا، بیمار ہوئی تو فیملی کے اوپر چھوڑ دینا۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شادی آپ کی اتنی جلدی میں ہوگی، کیوں ہوئی، اور اس شخص کی عمر کتنی تھی؟ آپ تو مجھے بڑی کم عمر کی لگ رہی ہیں۔ جی شادی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ والدہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو کسی ریلیٹیو نے بتایا تھا رشتے کا، تو پھر والدہ نے اس وجہ سے کر دیا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی بالکل بھی، تو وہ کافی زیادہ پریشان تھی میرے لیے، تو اس لیے مجبوری میں انہوں نے یہ رشتہ کر دیا تھا، تو ایک ذمہ داری سمجھ کے کیا تھا۔ تو آپ کی شادی کتنا عرصہ رہی تھی؟ 2 مہینے بھی پورے ٹھیک سے نہیں ہوئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں وہ شخص آپ کو کیا کہتا رہا جس وجہ سے آپ جو ان سے نا واپس اپنی ماں کے گھر آنا پڑا؟ وہ ذہنی ٹینشن دیتا تھا، فرینڈس کے ساتھ باہر جانا، ادھر ادھر پھرنا، اس کا دھیان دوسری میرے پیچھے بہت لڑکیاں ہیں، یہ سب کہتا تھا مجھے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہ حال بھی نہیں پوچھنا، کبھی میں کال کرتی تھی کانٹیکٹ بھی نہیں کر کے، کبھی حال بھی نہیں پوچھا، اور دوستوں میں اس کا دھیان رہتا تھا۔ مثلاً کس قسم کے دوست؟ لڑکیاں تھیں کہ لڑکے تھے؟ لڑکیاں بھی کہتا تھا میرے پیچھے بہت لڑکیاں، اور فرینڈس وغیرہ میں بھی اچھی اس کی سوسائٹی نہیں تھی۔ گھر لے کے آتا تھا دوست وغیرہ کا؟ گھر لے کے آتا تھا، تو کیا کہتا تھا آپ کو؟ مجھے کہتا تھا کہ آپ جاؤ، میں فرینڈس آ رہے ہیں میرے، اور رات کو آپ آ جانا، اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ اور اچھا، مجھے تو آپ کو اس نے وہ جتنے دن آپ اس کے ساتھ رہی تو آپ کو وہ تشدد بھی کرتا تھا؟ کس قسم کی ڈیمانڈس آپ کو کرتا تھا وہ؟ ہاں جی، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کہتا تھا رات کو بس میرے پاس آ جاؤ، دن میں جہاں مرضی آپ جاؤ، یہی کہتا تھا وہ۔ اور کوئی خرچہ وغیرہ نہیں دینا، ایک بار پیسے مانگے تو پھینک کے دینے، بدتمیزی کرتا تھا آگے سے۔ آپ نے اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ آپ نے کس شخص کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، وہ مجھے اس اذیت میں رکھتا ہے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ بیمار تھی، میں ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ تو اب آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے، طلاق دے دی اس نے؟ جی اس نے ڈیورس دے دی، بس یہی ہے کہ ہم غریب سمجھ کے کہ سب نے یہ دھوکہ دے دیا تھا۔ تو آپ نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھاتا تھا، وہ کس قسم کی ویڈیوز ہوتی تھی؟ وہ گندی موویز اس کے دیکھنا اس کے شوق تھے، انگلش موویز وغیرہ، اور کہتا تھا میرے ساتھ آپ بھی دیکھو، جب میں ایسی چیزیں نہیں دیکھتی تھی، اور کہتا تھا مجھ سے کوئی ڈیمانڈ مت کرو کسی چیز کی بھی۔ میٹرک کیا، میں بھی پڑھ رہی تھی، تو وہ کہ شادی کر دیا؟ شادی کر دی۔ کتنی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی؟ 17 سال تھی میری ایج۔ اتنی کم عمر میں آپ کی شادی کر دی، وجہ کیا تھی آپ کی اتنی جلدی شادی کرنے کی؟ اور اس شخص کی عمر کتنی تھی؟ وہ آپ سے کتنا بڑا تھا؟ وہ اس کی 40 تھی یا 47 تھی، اتنی تھی اس کی ایج۔ تو یہ گھر والوں نے آپ کا جس شخص کے ساتھ شادی کر رہے تھے، وہ تو آپ کے لیے تو بڑا جو ان سے نا فیصلہ غلط تھا۔ کیا انہوں نے آپ کو اس طرح کی باتیں بتائی تھی کہ جی یہ لڑکا بڑا امیر ہے، بڑا خوش رکھے گا، کوئی اس طرح کی بات تھی؟ کہ وہ
مطلب کہ پڑھاتا تھا اور ساتھ کمپیوٹر کا کام کرتا تھا، تو سب جھوٹ بتایا تھا اور بولا تھا کہ اس کی اتنی سیلری ہے، یہ بہت مطلب کہ ٹھیک رکھے گا، اس کی فیملی بھی اچھی ہے، سب جھوٹ بولا تھا ہمارے ساتھ کہ مطلب ہم ایک تو کسی سے ہم ملتے نہیں تھے اتنا، نہ کہیں جاتے تھے، تو یہی سمجھ کے سب نے فائدہ اٹھایا تھا کہ گھر بھی نہیں تھا اپنا، اور مما سے سپورٹ مانگتا تھا اور چیزیں مانگتا تھا ہم سے، اور ایک بار مطلب موبائل گفٹ کیا تو وہ بھی واپس بول اچھا، دیا۔ جو جو کچھ آپ کو دیا تھا اب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے واپس دو۔ اس نے ڈیمانڈیں کی اور وہ لسٹ بنا کے دیے، مطلب ڈیورس کے بعد جتنا میں نے یہ چیزیں مطلب دی ہیں یہ سب مجھے واپس دو آپ۔ اچھا فاطمہ، مجھے بتاؤ کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد نا بہت سارے لوگ جو ان سے نا وہ آپ سے رابطہ بھی کریں گے، وہ آپ کوئی ہیلپ بھی کرنا چاہیں گے، اور ابھی آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے، تو کچھ لوگ اگر آپ سے یہ کہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ساری جو بھی پرابلم ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، میں اس کو حل کر دوں گا۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے بھی ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو جنہیں اللہ پاک نے نا بہت کچھ نوازا ہوا ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ویسے تو ہمارا سب سے اعتبار اٹھ گیا، لیکن اگر کوئی اچھا ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے، یہی۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کی یہ ساری تمام ذمہ داری، والدین کے بھی اخراجات، گھر کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اس کو وہ مکمل کرتا ہے تو وہ آپ کو قبول کرتا ہے، تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کروں، کیونکہ آپ اکیلی تو ابھی تو آپ کی چھوٹی عمر ہے، کب تک آپ اپنے گھر یہاں پہ بیٹھی رہیں گی؟ تو بالکل یہ فاطمہ نے بتایا، لیکن ان کا مقصد جو ویڈیو بنوانے کا یہ تھا کہ یہ بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، اور 2 ماہ کے بعد ان کو ڈیورس دے دی گئی، اور وہ جو 2 ماہ شادی کے اس کے گزرے تھے وہ بھی انتہائی جو ان سے ہے نا وہ برے حالات میں سے گزرے تھے۔ وہ شخص مختلف قسم کی اس کی جو ان سے نا وہ ڈیمانڈس پوری کرنے کا کہتا تھا، جو کہ بچی نہ سمجھتی اتنی، جو ان سے نا وہ میچور بھی نہیں تھی۔ گھر والوں نے اس کی اپنی مجبوری کی وجہ سے، ظاہر غریب والدین تھے، انہوں نے کہا سوچا کہ جی ہماری جتنی جلدی ہو سکے سر سے فرض ادا ہو جانا چاہیے، تو یہ ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے۔ تو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے یا ہماری ویڈیوز دیکھ کر جو لوگ ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اسکرین پر ان کا نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے ان کے گھر بھی آ سکتے ہیں، آ کے حالات دیکھ سکتے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں، آپ ان کی جتنی ہو سکتی ہے وہ مدد کریں۔ اور جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور اپنی خواہش کا اظہار کریں، لیکن کم از کم وہ ان کی فیملی کے ساتھ مل کے رابطہ کر کے، اور جب تک یہ مطمئن نہیں ہوں گے تب تک یہ آپ کی اس جو پیشکش ہوگی اس کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو میں ان سے مزید کچھ تھوڑی سی باتیں اور جاننا چاہوں گا۔ اچھا فاطمہ، مجھے بتاؤ کہ اب آپ گھر میں رہتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ جی کچھ نہیں، بس مطلب پڑھتی تھی میں پہلے، گھر کے کام وغیرہ بس یہی۔ جی تو اب والدہ بیمار ہے، ان کی خدمت وغیرہ کرتی ہوں بس، ان کا علاج چل رہا ہے نا اس لیے، اور ہم یہ ہیلپ چاہیے کہ ان کا علاج ہو جائے، اور ہمارا اپنا گھر نہیں ہے بس۔ اچھا، گھر آپ کا یہ کرائے کا ہے؟ ہاں جی، کتنا کرایہ ہے اس کا؟ اس کا تقریباً 6-7 ہزار ہے اتنا ہی۔ جی، تو بالکل آپ نے یہ فاطمہ کی ساری کہانی سنی، اور فاطمہ کس مشکلات سے گزرتے ہوئے آج آپ سب لوگوں سے اپنی ہیلپ کے لیے جو ان سے نا وہ آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ میری ہیلپ کریں۔ ان کی والدہ بیمار ہیں جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔